السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے نکاح۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت معلما، میں بطور استاد اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں جس طرح ایک استاد سکھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نکاح کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سنت کے تعلق سے، من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شخص میری کسی بھی سنت سے اعراض کرے گا، پیٹ پھیرے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے نکاح کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے ہیں، اگر ایک انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ چنانچہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے ساتھ 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 سبب ہوتے ہیں جس وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنی جائیداد ہے۔ نمبر 2، لحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ رشتہ کرنے کے وقت دیکھا جاتا ہے اس کی ذات پات کیا ہے، اگر اونچے گھرانے کی رہتی ہے تو رشتہ دیا جاتا ہے، اور اگر نچلے گھرانے کی رہتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے آج ہمارا معاشرہ۔ نمبر 3، ولی جمالہا، اس کے حسن خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ولی دینہا، اور کبھی کبھی دینداری کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، پھر آپ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، آپ بھی دینداری کو چنا کرو کیونکہ دینداری باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم مال کی طرف دیکھیں، انسان پہ خدا نہ خواستہ ناگوار حالات آ جاوے تو مال بھی جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم حسب و نسب کی طرف دیکھیں، انسان پہ کچھ ایسی مصیبتیں، کچھ ایسی آزمائشیں آ جاتی ہے، اس کا حسب و نسب بدنام ہو جاتا ہے، یعنی نہ تو مال رہتا ہے نہ تو حسب و نسب رہتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جمال کی وجہ سے، اور جمال بھی کتنی دیر تک اس کا ساتھ دیتا ہے، جوں انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہمیں نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جب بھی آپ شادی کرو تو دیندار کو چننا، کیونکہ دینداری باقی رہنے والی ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہیں کوئی ایسا شخص یا ایسی لڑکی نکاح کا پیغام دے، تم اس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے راضی ہو، تمہیں معلوم ہے اس کے اخلاق کتنے بہترین ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ کتنا دیندار ہے، فزوجوہ، تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ یعنی گھر والوں سے کہا جا رہا ہے تو اپنے بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرو، تو اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرو، کیونکہ اس کے اندر دینداری بھی ہے اور بہترین اخلاق بھی ہے۔ الا تفعلوا، اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی دینداری کی بنیاد پہ نکاح نہیں کیا، اپنے مال کی وجہ سے کیا، حسب و نسب کی وجہ سے کیا، یا حسن و جمال کی وجہ سے کیا، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو دنیا میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ فتنہ کیوں پیدا ہوگا؟
یہ اس وجہ سے پیدا ہوگا جب میاں بیوی دونوں بے دین ہوں گے تو ان سے جب بچے پیدا ہو جائیں گے ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی خدا نخواستہ تو یہ کیسے اس کو حل کریں گے جب یہ دونوں دیندار نہیں ہے؟ تو ان دونوں میں سے کون اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہوگا؟ تو ان دونوں میں سے کون نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پہ چلنے والا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں بتلایا گیا جب بھی شادی کرو تو دیندار سے کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ طلاق کتنے ہوتے ہیں، کوٹ میں جائے دیکھیے کن لوگوں کا طلاق ہو جاتا ہے۔ اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں۔ آج تک کس مولوی کا طلاق ہوا ہے؟ الا ماشاء اللہ اگر کسی کا ہوا ہو وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہوا ہو، اکثر و بیشتر بے دینوں کا ہی طلاق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی دیندار بنائے، اور جن کی شادیاں ہوئی ہے ان سب کو دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔